سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج مجھے موقع بخشا ہے کہ میں اس کے کلام کے بیج کو آپ کے سامنے بکھیر سکوں، اور میں شکر گزار ہوں قادری صاحب کا، یو پی چرچ اپناواد کی کلیسیا کا، کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ آج کلام کی خدمت میں ان کے ساتھ مل کے کر سکوں۔ آج جو کلام خدا نے مجھے دیا ہے، بہت بار ہم نے وہ سنا ہوا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اسے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے کہ ہمیں خدا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں خدا کے ساتھ کس طرح گزارنی ہیں۔ خدا نے تو ہمیں زندگی دے دی ہے، کیا ہم اس زندگی کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں؟ جو طریقہ کار خدا نے ہمیں سکھائے بائبل مقدس میں سے، کیا ہم ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے دونوں تلاوتوں میں سیکھا ہے مقدس کے بارے میں، کہ مقدس کیا ہے؟ ہمارا جسم، ہمارا بدن کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے، اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ کلام مقدس کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم 3 باتوں پر غور کریں گے۔ آج کے کلام کے مطابق ہم 3 باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات جسم اور روح، دوسری بات خدا کی ہیکل، اور تیسری بات مقدس ہیکل کی تعمیر۔ پہلے ہم جسم اور روح کی بات کرتے ہیں کہ جسم اور روح یعنی گوشت، یعنی جسم اور روح کیا ہے، اور جسم اور روح کیسا ہونا چاہیے۔ خدا نے انسان کو بنایا اور اس میں کیا کیا؟ زندگی کا دم پھونکا، تو انسان کیا ہوا؟ جیتی جان ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں روح ہے، اور کس کی روح ہے؟ خدا کی روح ہے، اور جسم بھی ہے، اور خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور جب خدا پاک ہے تو ضرور ہے کہ اس کے لوگ بھی کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ اور پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاک ہونے کے لیے پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی گناہ آلودہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک زندگی ہونی چاہیے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ خدا روح ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح ہم میں موجود ہے، تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ روح اور سچائی سے اس کی کیا کرنی ہے؟ پرستش کرنی ہے۔ اور خدا کے وعدہ کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق ہم نے کیا کیا ہے؟ روح اور سچائی سے اس کی کیا کی ہے؟ پرستش کی ہے۔ اور جب ہم پرستش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دلوں کی زمین پر حل کا کام کرتے ہیں۔ پرستش دلوں کی زمین پر حل کا کام کرتی ہے، دلوں کی زمین پر حل چلایا جاتا ہے۔ پرستش کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی زمین نرم ہوتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ ویسے بھی پرستش ہو سکتی ہے، ٹوٹے ہاتھوں سے، ڈھیلے ہاتھوں سے بھی پرستش ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ڈھیلے ہاتھوں سے پرستش نہیں کرنی، بلکہ روح اور سچائی سے پرستش کرنی ہے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور خدا روح ہے، اور وہی لوگ اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں گے جس میں خدا کا کیا ہوگا؟ روح بسا ہوگا۔ اس کے علاوہ خدا کی پرستش روح اور سچائی سے نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ روح خدا کا روح ہونا چاہیے، پاک روح ہونا چاہیے۔
اور جب ہم عبرانیوں کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایک اور روح بھی پائی جاتی ہے، اور وہ روح کون سی ہے؟ شیطان کی روح، ابلیس کی روح بھی ہے۔ عبرانیوں کے پہلے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوسیفر ایک فرشتہ تھا، اور جب اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے نافرمانی کی تھی، تو اسے کیا ہوا تھا؟ خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ فرشتے کیا ہیں؟ روح ہیں۔ پھر ابلیس جو ہے وہ روح زمین پر آتی ہے اور آ کر خدا کے لوگوں میں انتشار پھیلاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ابلیس کی روح بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں میں ابلیس کا روح بھی پایا جاتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکموں کی نفی کرتے ہیں، خدا کے حکموں کی، کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کا روح پایا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا آج ہماری زندگی میں خدا کا روح ہے یا ابلیس کا روح ہے؟ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم تنگ راستے کی طرف جا رہے ہیں یا کھلے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم تنگ راستے پہ جا رہے ہیں جہاں پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ ہم گر گئے ہیں، مشکلیں، مصیبتیں صرف اور صرف ہمارے لیے ہی ہیں۔ نہیں، ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو یسوع کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ یسوع کو بھی آزمایا، اور 3 بار اس نے یسوع کو آزمایا، 1 بار بھی نہیں، 3 باتیں یسوع کے سامنے رکھی، اور یسوع نے ہر بار اسے کیا کیا؟ کلام میں سے جواب دیا۔ ہر بار کلام میں سے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ تو خدا کی آزمائش نہ کر۔ خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے۔ خدا کب ہمیں اپنے ہاتھوں پر اٹھاتا ہے؟ جب اس کا روح ہمارے بدن میں بسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہمارے بدنوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے سوچ اور خیالات میں ابلیس ہوگا، ابلیس کا روح ہوگا، شیطانی روح ہوگا، تو پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے بلکہ مزید گرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جسم اور روح تو ہم رکھتے ہیں، لیکن جسم اور روح ہمارا کیسا ہے؟ کیا خدا کے مطابق ہے ہمارا جسم اور روح؟ اس کلام مقدس کے مطابق ہے ہمارا جسم اور روح، یا ہم ابلیس کے چنگل میں ہیں؟ دوسری بات، غلطیوں کے 6 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کی 8ویں آیت میں اس کے پہلے حصے میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اگر ہم صرف جسم کے لیے کام کرتے ہیں، صرف کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے نوکری کرنی ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، یہ وہ بس یہ باتیں ہماری زندگیوں میں، تو کیا کریں گے؟ پھر ہم جسم کے لیے ہی کاٹیں گے، روح کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن جب ہم دوسرے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں اسی 8ویں آیت کے، تو کیا لکھا ہے کہ جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کب کاٹے گا؟ جب ہم روح سے بوئیں گے۔ روح سے کب بوئیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے تابع کر دیں گے، اس کی فرما برداری میں لے آئیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ روح کی فصل کو کاٹیں گے، اور کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل ہوگی۔ ہم پر منحصر ہے یہ بات۔
ہم اگر جسمانی ہیں تو جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹیں گے، اگر روحانی ہے تو روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے۔ آمین۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ خدا کی مقدس ہیکل۔ خدا کی مقدس ہیکل کیا ہے؟ کون ہے خدا کی مقدس ہیکل؟ ہیکل کیا جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ ہیکل خدا کا گھر ہے، جہاں پہ عبادت کی جائے اس جگہ کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ چرچ کو بھی ہیکل کہا جاتا ہے، لیکن کلام کے مطابق ہیکل کیا ہے؟ ہم نے پہلی تلاوت میں سیکھا، یوحنا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں یسوع اپنے بدن کے بارے میں بات کرتا ہے، اور شاگرد کیا سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہیکل کی بات کرتا ہے کہ ہیکل کو 3 دنوں میں گراؤں گا اور پھر کیا کروں گا، اسے کھڑا کر دوں گا۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ یہ میں اپنے بدن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کب؟ جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں، انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 دن میں وہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس ہیکل کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، اور آج ہیکل ہمیں کہا گیا ہے، ہمارے بدن کو خدا کی ہیکل کہا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے کرنتھیوں کا جو ہم نے مطالعہ کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ مقدس گھر، خدا کا گھر ہے ہمارا بدن، ہمارا جسم، خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ ہمارا بدن کیا ہو گیا؟ ہیکل ہے۔ اور ہیکل کیسی ہونی چاہیے؟ ہیکل میں کیا ہونا چاہیے؟ ہیکل میں خدا کی موجودگی ہونی چاہیے۔ اگر چرچ میں خدا ہی موجود نہیں ہے تو پھر اسے چرچ کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ وہ تو بلڈنگ ہے۔ جب چرچ میں خدا موجود ہوگا تبھی اسے پاک جگہ یعنی چرچ کہا جائے گا۔ سیم اسی طرح جب خدا ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کا روح ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بدن ہیکل بن جاتا ہے، ہیکل بن جاتا ہے ہمارا بدن پھر۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے اس بات کو پھر سے سوچنا ہے کہ کیا یہ ہیکل کیسی ہے؟ اس ہیکل کے اندر کون رہتا ہے؟ اگر کسی گھر کا مالک نیک ہے، اچھا ہے، ہمارا بدن، میں ایک شخص ہوں، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں نیک شخص ہوں، میں اچھا ہوں، میرا کردار اچھا ہے، تو وہی اچھائی، وہی نیکی میرے گھر میں آئے گی، میرے گھر کے لوگوں میں ہوگی۔ اسی طرح ہمارا بدن ہے، ہم اپنے بدن کے مختار ہیں۔ اگر ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں، گناہ سے دور ہے ہماری زندگی، تو کیا ہے؟ خدا ہمارے اندر ہے، پھر ہماری ہیکل خدا کے کلام کے مطابق ہے، پھر ہم برکت پاتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، ہم دنیاوی ہیں، دنیاوی باتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی فکروں میں ہم پھنس چکے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم دنیاوی ہیں، پھر ہمارے ہیکل میں خدا نہیں ہے، پھر کلام کے مطابق ہمارا جسم، ہمارا بدن خدا کی ہیکل نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے جسم اور روح کو کلام کے مطابق ڈال لینا ہے، خدا کے روح کو اپنے جسم میں، اپنے بدن میں آنے دینا ہے، اپنی زندگی میں کام کرنے دینا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بدن کو خدا کی ہیکل بننے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ ہم خدا سے کہنا ہے کہ خدا، اے خداوند، تو آ اور میرے دل میں، میری جان میں، جسم میں کیا کر؟ بس جا۔ خدا سے کہنا ہے، اور پھر ضرور ہے کہ خدا اپنے وعدہ کے مطابق ہم میں آ جاتا ہے، ہمیں صلاحیت کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی مشکلات، مصیبتوں سے کیا کرتا ہے؟ فکروں سے نکال دیتا ہے۔
ہم نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ لکھا ہے کہ ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو فکر کر کے ایک سفید بال کو سیاہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے جب تک خدا کی قوت ہمارے ساتھ نہ ہو، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ نہ ہو۔ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تسلی پاتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کا روح دو طرح کا ہے میرے عزیزوں، جو انسان کے اندر رہتا ہے، خدا کا روح اور شیطان کا روح۔ ہم نے شیطان کے روح کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، بلکہ صرف اور صرف خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، تاکہ خدا کا نام ہماری زندگیوں میں عزت و جلال پائے اور ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی برکت آ جائے، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو جائیں۔ ہم نے خدا کو ہر بات میں اول درجہ دینا ہے، کیونکہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ جب ہم خدا کے روح کو کام نہیں کرنے دیتے تو میرے عزیزو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی حکمت سے کام کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہیں تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ شیطان کی روح کیا کرتی ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں برکت دیتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ جب ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں 43ویں آیت سے آگے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص میں ناپاک روح تھی تو یسوع مسیح اس بدروح کو نکال دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدروح سوکھے مقاموں میں جاتی ہے، لیکن جب اسے کوئی جگہ نہیں ملتی تو واپس آتی ہے اپنی اسی جگہ پہ جہاں سے وہ نکلی ہے۔ تو کیا کرتی ہے؟ جب اس مقام کو پھر سے خالی دیکھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اپنے ساتھ ساتھ اور بدروحوں کو لے آتی ہے، اور جب 7 اور بدروحوں کو لے کے آتی ہے تو اس شخص کا پہلے سے بھی برا حال کرتی ہے، پہلے سے بھی برا حال ہوتا ہے اس شخص کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کو شفا مل گئی، لیکن اس نے اپنی شفا کو قائم نہ رکھا، توبہ کر کے دوبارہ سے اپنی پرانی انسانیت میں آ گیا۔ اس نے پرانی انسانیت کو نہیں چھوڑا، بلکہ دوبارہ سے پرانی انسانیت کو پہن لیا، اور جب اس نے پرانی انسانیت کو دوبارہ پہنا تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ابلیسی بدروح دوبارہ سے اس میں آ جاتی ہے اور اس کا پہلے سے بھی برا حال کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہے؟ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے روح کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اپنے بدن کو خدا کا مقدس بنا لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم برکت پر برکت پاتے ہیں۔ پھر جب وہ بدروح دوبارہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے خالی جگہ نہیں ملتی، بلکہ ہم خدا کے روح سے بھر چکے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس چلی جاتی ہے، اور پھر ہماری زندگیاں پرفضل ہو جاتی ہیں، اور جب ہم پرفضل ہوتے ہیں تو ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگوں کو بھی برکت ملتی ہے۔ خدا کے خادم کیا ہیں؟ آگ کا شعلہ بن جاتے ہیں، اور جب خدا کا خادم بولتا ہے آگ کا شعلہ، اس میں سے کیا ہوتی ہے؟ آگ نکلتی ہے، روحانی آگ نکلتی ہے میرے عزیزوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کلام نکلتا ہے تو وہ بند اور بودے کو چیرتا ہوا جاتا ہے، اور شفا آ جاتی ہے، خدا کی شفا جاری ہو جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے بدن کو خدا کی ہیکل ہونے کے لیے دے دیں گے۔ تیسری بات، ہم جسم اور روح کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ ہمارا جسم اور روح کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ خدا کا روح ہمارے جسم میں بسا ہونا چاہیے۔ ہمارا بدن کیا ہونا چاہیے؟ خدا کا مقدس ہونا چاہیے۔
क्योंकि हमने सीखा कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जब खुदा का रूह हम में आता है तो हम खुदा की हैकल बन जाते हैं। अब खुदा की हैकल को हमने तामीर कैसे करना है, ये आज का तीसरा पॉइंट है हमारा कि हम हैकल बन भी गए हैं तो उसको तामीर कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है। इसे हमने पहली तिलावत में ये सीखा है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, हैकल को 3 दिनों में गिराऊंगा और फिर उसे खड़ा कर दूंगा, तो क्या कहते हैं कि लिखा है कि 46 वर्षों में क्या होता है, हैकल की तामीर होती है। तो 3 दिनों में कह रहा है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिनात का खुदा है। वो वहां से जमा करता है जहां पे बखेरता नहीं है। हमारी सोच से भी बढ़कर खुदा काम करता है। हैकल बनाने के लिए खुदा ने खुद रहनुमाई की। खुदा ने खुद बताया इतने हाथ चौड़ाई, इतने हाथ लंबाई, इस तरह हैकल को बनाओ। और खुदा के बंदा सुलेमान नबी ने खुदा हैकल की क्या की, तामीर की। लेकिन अब जो हमारा बदन है ये खुदा की हैकल है। खुदा हमें इसके बारे में सिखाता है कि हमने किस तरह अपने बदन को, जो खुदा की हैकल है, इसको कैसे तामीर करना है, किस तरह तामीर करना है। क्या खुदा का घर होना चाहिए हमारा बदन, या इब्लीस का घर होना चाहिए? किस तरह हम अपने बदन को खुदा की हैकल के लिए तामीर कर सकते हैं? तो इसके लिए अम्साल उसका 24वां बाब 3 और 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है। हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है, और इनके वसीला से कोठरियाँ नफीस और लतीफ़ माल से मामूर की जाती है। ये खुदा का घर है। खुदा का घर हमने अपना बदन खुदा की हैकल बनने के लिए कैसे तामीर करना है? हिकमत से। और हिकमत कहाँ से आती है? हिकमत हमें बाहर से नहीं मिलेगी। हिकमत हमें कलाम मुकद्दस में से मिलेगी। कलाम मुकद्दस में से हमें हिकमत मिलेगी। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में चले जाएंगे, उससे कहेंगे ऐ खुदा तू हमें सिखा, तू हमें सिखा कि हमने कैसे चलना है, कैसे अपने घर को तामीर करना है। तो फिर क्या होता है? खुदा हमें हिकमत देता है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारा बेहतरीन उस्ताद कौन है? रूह कुद्स है। रूह कुद्स हमारा बेहतरीन उस्ताद है। जब हम अपने आप को उसके ताबे कर देते हैं तो फिर क्या होता है? हम हिकमत पाते हैं, हम बरकत पाते हैं, और फिर हम अपने फहम को क्या करते हैं? खुदा की हजूरी में ले आते हैं, खुदा के हजूरी में आ जाते हैं। और इल्म के जरिए से, जो खुदा के कलाम में से हम इल्म हासिल करते हैं, उससे क्या होता है? हम अपनी डेकोरेशन करते चले जाते हैं, खूबसूरती बनते जाती है हमारी। और खूबसूरती कब बनेगी? जब हम कलाम को अपने दिलों में रखेंगे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। फिर हमारी हैकल क्या हो जाएगी? तामीर होती चली जाएगी। हमारा किरदार, लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारे फल हमारा किरदार, हमारा फल है। हमारी हैकल इस तरह तामीर होगी। हमने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के ताबेदारी में दे देना है, उसके पाक रूह की रहनुमाई में हमने चलना है। तो फिर क्या होगा? हम अपनी हैकल को तामीर करते चले जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इब्लीस का घर बन जाएगा।
और इब्लीस का घर कैसे बनेगा? अमसाल की किताब उसका पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ इनका शुरू है, लेकिन हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। खुदावंद का खौफ तो इनका शुरू है। जब हम खुदावंद से डरते हैं तो हम क्या होते हैं? इनकी शुरुआत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हिकमत हमें खुदा की तरफ से मिलती है। लेकिन जब हम उसी इल्म की, उसी हिकमत की हकारत करते हैं तो क्या होता है? हम फिर इब्लीस की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो हमारे दिलों में वसवसे डालता है, वो हमारे ख्यालात को मुंतशिर करता है कि तू तो खुद इतना समझदार है, तेरे पास तो बहुत ज्यादा इल्म है, तूने तो बहुत ज्यादा पीएचडी कर ली है, तू तो दुनिया में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तेरे पास तो बहुत ज्यादा तरक्की है, तुझे क्या जरूरत है इन 2-3 आयतों को याद करके आगे बढ़ने की? तेरी तो अपनी हिकमत ही बहुत ज्यादा है, तुझे क्या जरूरत है कि खुदा के पीछे चलना शुरू कर दिया तूने? मैं तुझे सब कुछ देता हूं, दुनिया में सब कुछ तो मेरे पास है, हर किस्म की शान और शौकत, ऐशो इशरत मैं तुझे देता हूं। इसी तरह इब्लीस ने यीशु मसीह को भी आजमाया, लेकिन यीशु ने कलाम की हिकमत को इस्तेमाल किया। यीशु ने उस वक्त क्या किया? कलाम की हिकमत को इस्तेमाल किया। इसी तरह हमें भी कलाम की हिकमत को इस्तेमाल करना है। हमने हिकमत की हकारत नहीं करनी, बल्कि जिस तरह पाक रूह हमें सिखाता है, क्योंकि वो हमारा क्या है? दूसरा मददगार है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा मददगार छोड़े जाता हूं, दूसरा मददगार भेजता हूं। और वो मददगार रूह कुद्स है, वो आज हमारे साथ मौजूद है, और जब वो हमारे साथ होता है हमारी रहनुमाई करता है। फिर हम गिरते नहीं हैं, बल्कि हम तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम इब्लीस पर फतह पाते हैं, और फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। हालेलुया! फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। हमने इब्लीस को मौका नहीं देना कि वो हमारी इस मुकद्दस हैकल को बर्बाद करे, खराब करे, तबाह करे, बल्कि हमने उसे दूर करना है, उसे झिड़कना है। मेरे अजीजों, अगर आप एक बार इब्लीस को झिड़केंगे तो वो हमारे नज़दीक नहीं आएगा, क्योंकि हम अंदर से भरे हुए हैं। हम पाक रूह हमारे अंदर काम कर रहा है, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर मौजूद है। जब तक खुदा का पाक रूह हमारे अंदर मौजूद नहीं होगा, हम खाली होंगे, तो फिर वो सातों और बदरूहों को भी लेके आ जाएगा, और फिर हमारी ज़िंदगी को वो खराब कर देगा, पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल कर देगा, मुसीबतों परेशानियों में हमें गिरा देगा। ये हमने सोचना है। हमने खुदा की हिकमत पर भरोसा करना है और खुदा के रूह की हदायत से जिंदगी गुजारनी है। खुदा के पाक रूह की हदायत में हमने चलना है, और इल्म के साथ साथ हमने अमल भी करना है। सबसे ज़रूरी बात क्या है? अमल। हिकमत भी हमारे पास आ गई है, इल्म भी हमारे पास आ गया है। हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, रोज़ बरोज़ उसमें तरक्की भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है? अमल। क्या हमारी ज़िंदगी में अमल है? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। हम बहुत ज़्यादा ईमान रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईमान है, हर बात पे हम दुआ भी करते हैं, छोटी बात के लिए भी हम दुआ करेंगे, लेकिन क्या हमारा अमल भी है? हमारे काम भी ऐसे ही हैं? जो कुछ हम बोलते हैं वो कुछ हम करते भी हैं। हमारी आंखें वही देखती हैं जो कलाम मुक़द्दस में कहता है, हमारी ज़ुबान वही बोलती है जो कलाम मुक़द्दस में कहता है, हमारे हाथ वही करते हैं जो कलाम मुक़द्दस हमें कहता है। हमने सोचना है आज इस बारे में
کہ کیا ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کلام ہمیں کہتا ہے یا ہم اس کے برعکس کام کرتے ہیں؟ اگر تو میرے عزیزو ہم کلام کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، ضرور ہم کمزور ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، لیکن ہم کاملیت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا سفر کاملیت کی طرف ہے۔ ہم نے کوشش کرنے میں سستی نہیں کرنی، بلکہ اپنے کمزور گھٹنوں کو توانا کرنا ہے، مضبوط کر لینا ہے۔ ہم نے مضبوطی سے خدا کی طرف بڑھنے چلانا ہے اور ابلیس کو شکست دینی ہے۔ ہمارے لیے آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں دے دینا ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اس کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ ہمارا مقدس کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے ہمارا بدن۔ ہم نے خدا کی ہیکل کو پاک رکھنا ہے، آلودہ نہیں کرنا۔ جب ہماری زندگیوں میں آلودگی ہوگی، گناہ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ خدا کا مقدس، خدا کی ہیکل آلودہ ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی، تو پھر اس میں خدا نہیں آتا، کیونکہ خدا گناہ آلودہ زندگی میں صلاحیت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ ہم نے اپنی ہیکل کو کیا کرنا ہے؟ خوبصورت بننے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے خوبصورتی سے، جو خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ خوبصورت زندگی دی ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم میں موجود نہیں ہیں، رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے، اور ہم خوش قسمت ہیں، خدا کا فضل ہے ہم پر کہ آج اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکے، اس کی حضوری میں بیٹھ سکے، اس کے سامنے سر پر سجود ہو سکے، اور اپنی مناجاتیں ہم نے خدا کے سامنے رکھی ہیں۔ اس خوبصورت زندگی کے لیے ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے، اور جب خدا نے خوبصورت زندگی ہمیں دی ہے میرے عزیزو، تو پھر ہم نے اس زندگی کو کیا کرنا ہے؟ اور خوبصورت بنانا ہے، اور اپنے مقدس کو کیا کرنا ہے؟ خوبصورت بنانا ہے، اپنی ہیکل کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے بدن کو خوبصورت بنانا ہے، اور خدا کو اس کے اندر آنے دینا ہے۔ اور خدا کیسے خدا ہمارے بدن میں، ہماری ہیکل میں آئے گا؟ صرف اور صرف کلام کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، اور خدا کے روح کی بدولت ہی یہ ممکن ہے کہ خدا ہمارے دلوں میں آ جائے، ہماری ہیکل میں آ جائے، جب ہم اسے موقع دیں گے۔ اگر ہم دروازہ ہی بند کر لیں تو باہر سے کوئی کھٹکھٹاتا رہے گا، کوئی کھٹکھٹاتا رہے، جب تک ہم دروازہ نہیں کھولیں گے تو کوئی اندر نہیں آ سکا۔ اسی طرح میرے عزیزو، خدا ہمارے دلوں کے دروازوں پر آج کھٹکھٹا رہا ہے، وہ اندر آنا چاہ رہا ہے۔ اپنے دلوں کو کھولیں اور خدا کو اپنی مقدس ہیکل میں آنے دیں، اپنی ہیکل کو مقدس بنا لیں، اپنے جسموں کو آج پاک کر لیں اور مقدس بنائیں، اور خدا کے روح کو اندر آنے دیں، اور اپنی اندرونی اور بیرونی آلودگی کو ختم کر دیں، چھوڑ دیں، گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دیں، توبہ کریں اور خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تاکہ ہم خدا کی مقدس ہیکل بن جائیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے فضل سے ہم سب کو